السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 48واں سبق لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 48۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے پرسنل پروناؤن، ریفلیکسو پروناؤن، امفیٹک پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی ضمیر انعکاسی، ضمیر تاکیدی، ضمیر اشاری اور ضمیر شخصی کے متعلق پڑھا۔ اب ہم آج کے سبق میں بقیہ ضمائر کو ان کی تعریف مثالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اگلا پروناؤن یعنی اگلی ضمیر ہے انڈیفینٹ پروناؤن، جسے ہم ضمیر غیر معین کہتے ہیں۔ ضمیر غیر معین کسے کہتے ہیں؟ جب ضمیر یعنی جب پروناؤن کسی غیر معین اور نامعلوم شخص یا شے کے لیے استعمال کی جائے تو اسے انڈیفینٹ پروناؤن یا ضمیر غیر معین کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر کا استعمال جب غیر معین اور نامعلوم شخص کے لیے ہو تو اس ضمیر کو ہم انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ون، نن، آل، سم، سمبڈی، نوبڈی، فیو، مینی، ادر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ایسی ضمیریں ہیں کہ جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان سے کسی غیر معین شخص یا غیر معین شے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے جملے کے اندر دیکھتے ہیں، ون مسٹ ناٹ پریز ونس سیلف۔ ترجمہ ہوگا، کسی کو اپنی ذات کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ون مسٹ ناٹ پریز، تو یہاں پر جو ون استعمال ہوا ہے وہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ ون کے ذریعے سے کسی نامعلوم شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر ون کے ذریعے سے ہم کسی متعین شخص کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں، بلکہ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ون کے ذریعے سے ہم متعین شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس ضمیر کو انڈیفینٹ پروناؤن کہیں گے، ضمیر غیر معین۔ ون مسٹ ناٹ پریز ون سیلف، کسی کو اپنی ذات کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی مثال ہے all were drowned، سب کے سب ڈوب گئے، تمام کے تمام ڈوب گئے۔ اب یہاں پر جو all استعمال ہوا ہے اس کے ذریعے سے بھی کسی معین شخص یا شے کی جانب اشارہ نہیں ہے، بلکہ غیر معین ہے۔ یہاں پر all یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے some are born great، some are born great، کچھ لوگ عظیم پیدا ہوتے ہیں، مہان پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سم یہ بھی پروناؤن ہے اور انڈیفینٹ پروناؤن ہے، کیونکہ سم کے ذریعے سے کسی معین اور متعین شخص کی طرف یا شے کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بھی انڈیفینٹ پروناؤن کہیں گے۔ ضمیر کی اگلی قسم ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، جسے اردو میں ہم ضمیر توزیعی یا ضمیر تقسیمی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جب ضمیر جملے میں موجود اشخاص یا اشیاء کو ایک وقت میں ایک ہی شخص یا شے کی جانب اشارہ کرے تو اسے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹ کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا، بانٹنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ضمیر جملے میں موجود اشخاص یا اشیاء کو ایک وقت میں ایک ہی شخص یا ایک ہی شے کی جانب اشارہ کرے تو اس ضمیر کو، اس پروناؤن کو ہم ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہیں گے۔ جیسے ایچ، آئدر، نائدر۔ ایچ، آئدر، نائدر کو ہم ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ ان کو مثال میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ایچ آف دی اسٹوڈنٹس گیٹس اے پرائز۔ طلباء میں سے ہر ایک انعام پاتا ہے، یعنی طالب علموں میں سے ہر ایک طالب علم انعام پاتا ہے۔ تو یہاں پر ایچ جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے۔ یہاں پر طلباء جمع استعمال کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹس جمع، لیکن فعل گیٹس یہاں پر واحد استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے، اور یہ جب ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے تو جملے کے اندر موجود تمام اشخاص میں سے کسی ایک کی طرف ایک وقت میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے وہ فعل بھی واحد استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ایچ آف دی اسٹوڈنٹس گیٹس اے پرائز،
تو معلوم یہ ہوا اسٹوڈنٹس جمع ہے لیکن ایچ کی وجہ سے یہاں پر جو فعل آ رہا ہے وہ واحد استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں ایس داخل ہو رہا ہے، گیٹس اے پرائز۔ اسی طریقے سے اگلی مثال ہے آئیدر آف دیز روڈس لیڈس ٹو دا ہاسپٹل، ان سڑکوں میں سے دونوں اسپتال کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی دونوں سڑکوں میں سے، چاہے یہ یا تو یہ، دونوں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا تو یہ سڑک لے جائے گی یا تو یہ سڑک لے جائے گی، یعنی دونوں سڑکیں لے جائیں گی، اس لیے یہاں پر روڈس جمع استعمال ہوا اور فعل واحد لایا گیا ہے آئیدر کی وجہ سے، تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے neither of the accusations is true، دونوں الزامات میں سے کوئی الزام سچ نہیں ہے۔ accusations جمع لے کر کے آئے، لیکن neither کی وجہ سے ہم یہاں پر جو فعل لا رہے ہیں is، وہ واحد لے کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی شے کی طرف یا ایک ہی شخص کی طرف یہ ضمیر اشارہ کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ایچ آف، آئیدر آف، نائدر آف کے بعد اس میں جمع لاتے ہیں اور فعل واحد استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں آپ کو بتایا۔ آئیدر اور نائدر کا استعمال دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بتلایا تھا آئیدر آف دیز روڈس، ان دونوں سڑکوں میں سے یا تو یہ یا تو یہ، تو آئیدر اور نائدر کا استعمال دو چیزوں کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایچ کا استعمال دو سے زائد چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگلی ضمیر ہے ریلیٹو پروناؤن، اس کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر موصولہ۔ جب ضمیر جملے میں گزرے ہوئے کسی اسم یعنی مرجع کی طرف رجوع کرے اور لوٹے اور دو جملوں کو مربوط کرے، جوڑ دے، تو اسے ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ جب ضمیر جملے میں گزرے ہوئے کسی اسم کی طرف یعنی کسی ناؤن کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف لوٹے اور دو جملوں کو جوڑ دے، تو ایسی ضمیر کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، وہ ضمیریں ہیں جیسے ہو، ہوز، ہوم، وچ، دیٹ ایٹسٹرا وغیرہ، جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ دس از دا بوائے ہو بروک دا گلاس، تو یہاں پر ہو جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے۔ ریلیٹو پروناؤن اس لیے ہے کیونکہ یہ اسم کی طرف لوٹ رہا ہے، ہو، بوائے یہ اسم ہے اور ہو کے ذریعے سے بوائے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جملوں کو بھی جوڑ رہا ہے، بروک دا گلاس اور دس از دا بوائے کو جوڑ دیا، تو جوڑنے کا کام کر رہا ہے اور ضمیر کی طرف، اور ضمیر یہ یعنی پروناؤن یہ اپنے مرجع کی طرف لوٹ بھی رہی ہے، تو جملہ ہوا دس از دا بوائے ہو بروک دا گلاس، یہی وہ لڑکا ہے جس نے گلاس توڑا، تو اس جملے کے اندر ہو یہ ریلیٹو پروناؤن ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے آئی ہیو فاؤنڈ دا پین وچ آئی لاسٹ، مجھے وہ قلم مل گیا ہے جسے میں نے کھویا تھا، تو اس جملے کے اندر وچ آئی لاسٹ، وچ یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، یہ وچ یعنی ضمیر لوٹ رہی ہے پین کی طرف یعنی اسم کی طرف، اور دو جملوں کو جوڑنے کا بھی کام کر رہی ہے۔ آئی لاسٹ، آئی ہیو فاؤنڈ دا پین، یہ دو جملے ہیں، ان کو جوڑ دیا وچ نے، تو وچ کا کام ہے جوڑنا اور ضمیر مرجع کی طرف واپس لوٹنا، تو اس وجہ سے اس کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہیں گے۔ اگلی مثال ہے ہیئر از دا پین دیٹ یو گیو می، یہ وہ قلم ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا، جو آپ نے مجھے دیا، تو ہیئر از دا پین دیٹ یو گیو می، دیٹ اس جملے کے اندر ریلیٹو پروناؤن ہے، کیونکہ یہ پروناؤن لوٹ رہی ہے پین کی طرف اور دو جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے، تو جوڑنے کا کام کرنے والی ضمیر کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں، اس لیے اس جملے کے اندر دیٹ ریلیٹو پروناؤن ہے۔ ترجمہ ہوا یہ وہ قلم ہے جو آپ نے مجھے دیا۔ اگلی ضمیر ہے انٹروگیٹو پروناؤن۔ انٹروگیٹو پروناؤن مطلب ضمیر استفہامی یا ضمیر سوالی، ایسی ضمیر جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔
جب ضمیر کا استعمال سوال پوچھنے کے لیے کیا جائے تو اسے انٹروگیٹو پروناؤن یا ضمیر استفہامی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ہو آر یو، یہاں پر ہو یہ سوال پوچھنے کے لیے کیا گیا، تم کون ہو۔ ہوز از دس بک، یہ کتاب کس کی ہے۔ ہوم ڈو یو وانٹ، تم کس کو چاہتے ہو۔ تو اس جملے کے اندر ہوم یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے وچ از دا ہاؤس، گھر کون سا ہے، تو وچ یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے، استفہام کے لیے یعنی سوال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ واٹ ڈو یو وانٹ، تم کیا چاہتے ہو۔ اس جملے کے اندر واٹ یہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے، اس کے اندر بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان جملوں کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ انٹروگیٹو پروناؤن کے فوراً بعد فعل یا معاون فعل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے ان جملوں کے اندر کیا، ہو کے بعد فوراً ہو آر یو، اس کے بعد آر استعمال کیا۔ ہوز از دس بک، اس کے بعد ہم نے ہوز کے بعد فوراً از کا استعمال کیا۔ ہوم کے بعد ہم نے ڈو کا استعمال کیا، وچ کے بعد از کا استعمال کیا، واٹ کے بعد ڈو کا استعمال کیا۔ تو یاد رہے کہ انٹروگیٹو پروناؤن کے اندر فوراً فعل یا معاون فعل لایا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جائیں، اور اس سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔